بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو دا چینل علم کا خزانہ. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پلے لسٹ کی بات کی تھی جو کہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، جن میں ایک سید امجد علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی ڈیٹیل مانگی ہے. تو سب سے پہلے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں، پھر اس ویڈیو کی طرف ہم چلتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنے اکاؤنٹ میں اپنے خود کی پلے لسٹ بھی بنا سکتے ہیں، یا پھر یوٹیوب میں جا کر سرچ آئیکن پہ کلک کریں گے تو آپ کے لیے سرچ بار ایکٹیو ہو جائے گا، ساتھ ساتھ آپ کا کی بورڈ بھی ایکٹیو ہو جائے گا، اور وہاں جا کے آپ علم کا خزانہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے علم کا خزانہ سے متعلق جتنی ویڈیوز یا چینل ہیں وہ سب کھل جائیں گے. فرسٹ یا سیکنڈ نمبر پہ ہی آپ کو میرا علم کا خزانہ کا چینل نظر آئے گا. اس میں جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے آپ کے سامنے میرا چینل کھل جائے گا. اس میں یہاں جا کے آپ ویڈیوز میں جا کے تمام ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور پلے لسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تمام پلے لسٹ کھل جائیں گی. ان پلے لسٹ میں سے آپ کو حج عمرہ تربیت والی پلے لسٹ میں جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ والی پلے لسٹ کھل جائے گی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ میرے چینل کو مکمل وزٹ کریں گے تو بہت ساری آپ کو پلے لسٹ نظر آئیں گی، لیکن فی الحال ہم حج عمرہ تربیت والی پلے لسٹ کی بات کریں گے. جب ہم اس میں کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس وقت 3 ویڈیو ہیں، اور انشاءاللہ یہ والی ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شامل ہو جائے گی تو 4 ہو جائیں گی. وقتاً فوقتاً ویڈیو بنتی رہیں گی، اس میں شامل ہوتی رہیں گی. آپ اپنے پسند کے ٹاپک والی ویڈیو چوز کر کے اس کو پلے کر سکتے ہیں، اور آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کو نالج مل جائے گی چھوٹی سی ویڈیو دیکھ کے. ویڈیو کے ٹاپک کا اندازہ تھمبنیل سے بھی ہو جاتا ہے اور ٹائٹل سے بھی. آپ اپنے مطلوبہ ٹاپک کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اگر تمام ٹاپک کو ملا کے ایک بڑی ویڈیو بنا دی جائے تو آپ کو ایک چھوٹی سی بات بھی معلوم کرنے کے لیے پوری ویڈیو میں ڈھونڈنا پڑے گا. بہت سے لوگوں کو یہ ساری نالج پتا ہوگی اور وہ کئی بار میرا چینل بھی وزٹ کر چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ سرچنگ نہیں آتی، لہٰذا یہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن ان لوگوں کے لیے ہے. جن کو پتا ہے ان کے لیے معذرت. آج کی جو قسط ہے اس میں ہم آپ کو حج کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے. حج کی 3 اقسام ہوتی ہیں. پہلی قسم ہے تمتو. اس کو کرنے والے کو متمتع کہا جائے گا، اور اس میں عمرہ کے لیے الگ احرام باندھا جاتا ہے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد حج کے لیے الگ احرام باندھا جاتا ہے. یعنی 2 مرتبہ احرام باندھا جاتا ہے، اور میقات پر عمرہ کی نیت کی جاتی ہے، حج کی نہیں کی جاتی. سب سے زیادہ کیا جانے والا حج اور سب سے آسان حج یہی ہے حج تمتو. عمرہ مکمل کر لینے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب حج کے دن آتے ہیں تو دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے، تب حج کی نیت کی جاتی ہے. حج کی دوسری قسم ہے قران. اسے کرنے والے کو قارن کہا جائے گا. اس میں عمرہ اور حج کا ایک ہی احرام باندھا جائے گا، یعنی ایک مرتبہ ہی احرام باندھا جائے گا. اسی احرام سے پہلے عمرہ ہوگا اور پھر بعد میں اسی احرام کے ساتھ حج ہوگا، لہذا احرام کی پابندی زیادہ لمبے ٹائم تک ہمیں کرنی پڑے گی. اور میقات پر عمرہ اور حج دونوں کی نیت کی جائے گی. سب سے افضل یہ ہے قران حج، اور اس پر مشقت بھی بہت ہوتی ہے، اور جتنا پر مشقت یہ حج ہے اس کے بقدر اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہے. حج کی ایک اور قسم ہے افراد. اس کے کرنے والے کو منفرد کہا جائے گا، اور اس میں صرف حج کا احرام باندھا جائے گا. اس میں عمرہ نہیں ادا ہوتا، ایک ہی مرتبہ احرام باندھا جاتا ہے، اور نیت میقات کے پاس نیت جو کی جائے گی وہ حج کی جائے گی. عموماً حج بدل والوں کے لیے افراد حج صحیح رہتا ہے. پاکستان سے جانے والے حجاج سب سے زیادہ حج تمتو ادا کرتے ہیں، لہذا اس سلسلے میں آپ کو اسی حج تمتو ہی کی تفصیل بتاؤں گی. لیکن جن حجاج کی پرواز ایام حج کے نزدیک ہے وہ اگر چاہیں تو حج قران کی کوشش کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ایک آسانی ہے کہ میقات پر عمرہ کی نیت کر لیں، اور اگر بعد میں حج قران کا ارادہ ہو جائے تو عمرہ کے طواف کے 4 چکر سے پہلے حج قران کی نیت کر لیں. ان تینوں اقسام کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کے درمیانی فرق کو نوٹ کریں. حج تمتو ایک ہی سفر میں پہلے عمرے کا احرام باندھا، طواف سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو گئے، پھر حج کا وقت آیا تو حج کا احرام باندھا. کیونکہ ایک وقت میں 2 عبادتیں جمع کر لی اور دوہرا فائدہ اٹھایا تو اسے متمتع کہتے ہیں، یعنی فائدہ اٹھانے والا.
اور اس حج کو حج تمتو یعنی فائدے والی حج کہتے ہیں، اور اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ حج قران میں ایک ساتھ ہی حج و عمرہ کا احرام باندھا، پہلے عمرہ کے اراکین ادا کیے، لیکن احرام بدستور رہا، کھولا نہیں، احرام کی پابندیوں میں رہے، احترام کیا، یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کر کے حلق کروایا اور پھر احرام سے فارغ ہوا۔ قران پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس میں لمبے ٹائم تک احرام کی پابندی میں رہنا ہوتا ہے، اسی لیے یہ مشقت والا حج کہلاتا ہے۔ حج افراد میں یعنی حج کے دنوں میں صرف حج ادا کیا، اس میں قربانی واجب نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حاجی حج کے عین دنوں میں ہی پہنچتا ہے، اس کے پاس عمرہ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، حج کے جو ایام شروع ہو چکے ہوتے ہیں تب وہ مینا میں ڈائریکٹ بھی پہنچتے ہیں بعض اوقات۔ اس صورت میں انہیں حج افراد کرنا چاہیے، یا پھر حج بدل کرنے والے بھی حج افراد کرتے ہیں۔ حج خواہ کوئی بھی ہو، حج کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کرنا چاہیں تو مزید عمرے کر سکتے ہیں۔ Keep watching and wait for the next episode. Be optimistic, hope for the best, but be ready for the worst. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔